دیکھیے پورے پاکستان میں ساری جماعتوں کے پاس یہ اختیار ہے شاید کہ وہ کہیں نہ کہیں غلط بیانی کر لیں، جھوٹ کا اندر آ جائے، لیکن جماعت اسلامی جو جماعت ہے اسلام کے نام پر، اس کو تو یہ بالکل اس کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس سے کوئی ایسی بات آئے جس کے اندر ذرا سا بھی جھوٹ ہو. لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس سے کوئی ایسی بات نہیں آتی جس میں ذرا سا بھی سچ ہو. آمین. لعنت اللہ علی الکاذبین. اور تہمت لگانے والوں کے خلاف جو وعیدیں ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائی ہے، وہ جماعت اسلامی والوں سے اچھا کوئی نہیں جانتا. تو اگر جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ الیکٹرک کے بیچنے کے زمانے میں ایم کیو ایم شامل ہے، میں تو کہتا ہوں، میں آپ کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں کہ آئیے آپ سب لوگوں کو اس طرح بلائیے اور ثبوت لے کر آئیے اور ہم پر عوامی مقدمہ چلائیے. کورٹوں میں بھی نہیں جاتے، عوامی مقدمہ چلائیے. عوامی مقدمہ چلائیے. آپ جہاں بلائیں گے آپ اپنے مرکز پہ ہمیں بلا لیجیے، اپنی جگہ پہ بلا لیجیے اور اپنے لوگ جمع کر لیجیے، پورے پاکستان کی میڈیا کو بلا لیجیے اور ہم پر ثابت کیجیے کہ ہم نے کام کیا. کیا باتیں کرتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ اللہ کی کتاب میں یہ والی بات ہے. تو مجھے شرم آتی کیونکہ اسلام ہمارا بھی دین ہے، لیکن جو ہے وہ اگر آپ اسلام کا نام لے کر جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے تو یہ سب لوگوں کا استحقاق، سارے مسلمانوں کا استحقاق مجروح ہوتا ہے، سارے لوگوں کا. تو آپ کو تو بہت ماڈل ہونا چاہیے، آپ کو تو بہت بڑا اپرائٹ ہونا چاہیے، آپ کو تو بہت زیادہ جو ہے وہ آئیڈیل ہونا چاہیے لوگوں کے. بھائی سب لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، جماعت اسلامی والے جھوٹ نہیں بول سکتے. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ نعمت اللہ صاحب کے زندگی سے جانے کے بعد کے پروجیکٹ بھی نعمت اللہ صاحب کے کھاتے میں وہ ڈالتے ہیں وہ. اور وہ نعمت اللہ صاحب کی خبر جو ہے وہ میں ان کی جسے کہتے ہیں کہ ان کو بے چینی ہوتی ہوگی، ان کی روح تڑپتی ہوگی کہ بھائی یہ والا کام تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ میرے اوپر ڈال لو. تو اللہ معاف کرے. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور پھر ان کے یہاں پر ماشاء اللہ سے 100 سے زائد ان کے پاس وہ ہیں چیئرمین ہیں کئی ٹاؤنوں کے ان کے پاس. تو کم سے کم جہاں وہ ہیں 9 ٹاؤن میں آدھے سے زیادہ کراچی میں چیئرمین شپ ان کے پاس ہے. وہ ان کو جمعے کی نماز کے بعد مظاہرہ کرنے سے ہی جو ہے وہ فرصت نہیں ہے. آج تک کسی ایک میگا واٹ ایک یونٹ پہ کوئی 10 پیسے کی بھی کمی کرا سکیں. یہ بھی آج آئی پی پیز کا مسئلہ ہم نے اٹھایا ہے. اور جس نے صحیح کرنا ہے، جس نے اس کو صحیح کرنا ہے وہاں ہماری بات ہو رہی ہے. بھائی وزیر اعظم نے فیصلہ لینا ہے، حکومت نے فیصلہ لینا ہے، وہاں ہماری بات ہو رہی ہے. تو آج کا پاکستان سیاست برائے سیاست کرنے کا زمانہ نہیں ہے. یہ فاروق بھائی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ہم کے الیکٹرک کی انتظامیہ اور جو موجودہ مالکان ہے انہوں نے جس طرح کراچی کے صارفین اور شہریوں کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ تو عہد جدید کی جو یزیدیت ہے نا اس کی بدترین مثال ہے. مطلب جو شاید یزید نے کربلائے معلیٰ میں جو سلوک نہ کیا ہو وہ سلوک کیا ہے کے الیکٹرک کے انتظامیہ نے، مینجمنٹ نے کراچی کے شہریوں کے ساتھ. اچھا اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہو یا کوئی بھی ہو، مسئلے کا حل نکالنا ہے یا یہ مطالبہ ہے کہ الیکٹرک کو دوبارہ سرکاری تحویل میں دیا جائے. آپشن بھی تو دے نا، کوئی سولوشن بھی تو دے. اچھا اگر دوبارہ سرکاری تحویل میں دینا ہے تو دیکھیں سرکاری تحویل میں آج پی آئی اے کا کیا حال اور کیا حشر ہے. اسٹیل مل کہاں پر ہے آج؟ وفاقی ادارہ ہے، سرکاری ادارہ ہے. اگر کے الیکٹرک بھی ہو سکتا ہے ابھی تک سرکاری ادارہ رہتا، اس کی نجکاری نہ ہوتی تو آج یہ بھی شائبہ ہے کہ اس کا حشر اسٹیل مل سے بھی بدتر ہوتا. بات یہ ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھنے اور مسئلوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے. کیا کوئی ایک جماعت کراچی کے جملہ مسائل کا حل دے سکتی ہے؟ کیا کوئی ایک جماعت پاکستان کے عوام کے جملہ مسائل کا حل دے سکتی ہے؟ سر جوڑ کر بیٹھنا ہے، قومی سطح پر بھی ایک قومی ایجنڈا وضع کرنا ہے، بنانا ہے، ایک اتفاق رائے، ایک کنسنسس
ایک مصالحت کے ذریعے سے، مفاہمت سے ہمیں ایک ایجنڈے پر ہے. اسی طرح کراچی کے لیے بھی ایک ایجنڈا کبھی بات کی ہے کہ بھائی ہم اکیلے کافی نہیں ہیں. مصطفیٰ بھائی نے کہا 100 یوسی چیئرمین کافی نہیں ہے، اور یہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے طفیل تمہیں ملے ہیں. تو پھر اتنا تو بھرم رکھو کہ بھائی جس کے طفیل ملے ہیں، اگر یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں کوئی اشتراک عمل نہیں کرے گی، کوئی وسیل بنیاد آپس میں تعاون کا راستہ نہیں تلاش کرے گی. جو کراچی کی جماعتیں جو کلیم کرتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا کس کو کتنے ووٹ ملے، کل الیکشن ہوں گے تو کس کو کتنے ملیں گے. ہم یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نمبر 1 ہیں. بھائی صوبہ اور قومی میں ہم ہیں، ہم نے بائیکاٹ کیا تو بلدیہ میں تم ہو. لیکن بات یہ ہے کہ کیا تم نے حل نکال لیا بلدیہ میں جا کر کہ الیکٹرک کو تو تم بعد میں کوسنا، پہلے بتاؤ نا تم نے نکاسی آپ فراہمی آپ کے لیے بلدیہ میں جا کر کیا کیا بھائی. پہلے تو اپنی وہ رپورٹ دو، 1 سال کی کارکردگی دو، اس کے بعد بات کرو. تو مان لو کہ تم اکیلے نہیں کر سکتے، مل جل کر ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں نیچے گرا کے تم اوپر آ جاؤ، تم نیچے گرو گے ہم اوپر آ جائیں گے. اب اس کا وقت نہیں ہے. لوگ عوام کراچی کے شہری بیزار ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات اسٹیل مل کے بارے میں بھی سوچو جو اب تک سرکاری تحویل میں کیا کرنا بھائی. یہ ساری باتیں سوچنے کی ہے، حل نکالنے کی ہے. اور آخری بات یہ، اور مایوسی سے امید کا سفر ہوا ہے. نمبر 1، لوگوں کو خود برسر روزگار کیسے کرنا اس کا طریقہ دیا ہے، عزت نفس کو بحال کیا ہے. اب انشاءاللہ ایک اور چیز جو طے ہوگی مرکزی کمیٹی اور ایم کیو ایم میں کہ بھائی جب یوتھ کو معاشی طور پر ہم مضبوط و مستحکم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی تنظیم میں بھی آئندہ جو تنظیم سازی ہو اس میں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو وہاں پر بھی آگے لایا جائے، تاکہ جو ہمارا کمٹمنٹ سیاست کی بات ڈور بھی تو نوجوانوں کے ہاتھ میں دینی ہے، اس کے بغیر کیسے کام چلے. تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہوگا. اور پھر اگلے انتخابات چاہے بلدیاتی ہوں صوبائی قومی، اس میں بھی کم از کم 50 یا اس سے زیادہ فیصد اللہ نے چاہا نمائندے نوجوانوں سے اس سے تعلق 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو جو ہے وہ نمائندگی دی جائے. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.